محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے، سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے بدترین کام اسلام میں شروع کیا جانے والا نیا کام ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص اسلام پر عمل کرنے کی، بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد، قال ربنا جل وعلا فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عزیز بھائیو، ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے۔ امی کا معنی کہ جو باقاعدہ دنیا کے رائج طریقے کے مطابق کسی استاد سے بیٹھ کر جس نے علم حاصل نہ کیا ہو، یہ امی کا معنی ہے۔ ویسے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت علم تھا، لیکن جس طرح ایک دنیا کا شیڈول ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، ایسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے بطور شاگرد نہیں بیٹھے۔ یہ مطلب ہے امی کا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ایک وہ نبی ہے، رسول ہے، امی ہے، اور یہ کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کا تذکرہ سابقہ کتابوں تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو گناہ سے، برائیوں سے منع کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث، گندی، رجس اور پلید چیزیں، نجس چیزیں لوگوں کے لیے حرام کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی بہت سی خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ نبی ایسے ہیں کہ لوگوں سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں، لوگوں کے بوجھ ہلکے کرتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کی گردنوں پہ پڑے ہوئے طوق اتارتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے اس نبی کی تائید کی اور اس نبی کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور پر ایمان لائے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، مراد اس سے قرآن کتاب جو نبی علیہ السلام پر اتری۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس آیت میں بہت سی صفات نبی علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں، لیکن میں آج اپنی گفتگو میں آپ کی
دو صفات آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ یہ کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں آنے کے آپ کے جو کئی مقاصد ہیں ان میں سے ایک دو بڑے مقصد یہ ہیں، یضع عنہم اسرہم، کہ یہ نبی ایسے ہیں کہ لوگوں کے بوجھ ہلکے کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں ان کو ہلکا کرتے ہیں، والاغلال التی کانت علیہم، اور لوگوں کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہیں وہ طوق اتار کے پھینکتے ہیں۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک اسرہم اور ایک الاغلال، اسر اور اغلال۔ اسر کا معنی ہے بوجھ اور اغلال کا معنی ہے طوق۔ اسر کا معنی بوجھ، اس سے مراد وہ بوجھ ہیں جو سابقہ شریعتوں میں لوگوں کے اوپر تھے، مطلب کہ ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اور دیگر انبیاء کی شریعت ہے، تو ان شریعتوں میں جو مشکل احکام تھے جن پر عمل کرنا مشکل تھا، یہ مراد یہ ہے یہاں پر اسرہم سے مراد لوگوں کے بوجھ، اور اغلال سے مراد وہ ہے کہ جو لوگوں نے خود اپنے لیے رسمیں اور رواجات گھڑ کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی ہیں، یہ اس سے مراد اغلال ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے اوپر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے تھے۔ مطلب ہے کہ پہلی شریعتوں میں جو سخت اور مشکل احکام جس طرح ان شریعتوں پر آئے ہیں وہ احکامات ہمارے اوپر نہ ڈال دینا۔ دیکھیں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایک حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا تو شرک کی توبہ یہ ہوتی تھی کہ قتل کرنا پڑتا تھا۔ جیسے فرمایا انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا نا، تو فرمایا کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ شرک کی توبہ تھی، قتل کرنا۔ اسی طرح مال غنیمت آ جاتا، اب مجاہدین نے جنگ لڑی ہے اور دشمن کا مقابلہ کیا ہے، مشکل کے ساتھ فتح حاصل کی ہے، لیکن جو مال غنیمت ملتا اس کے بارے میں حکم ہوتا کہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سونا ملا ہے، چاندی ملی ہے، لباس ملا ہے، زمین ملی ہے، جانور ملے ہیں، مال غنیمت میں جو بھی ملا ہے تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو کھلی فضا میں، میدان میں، گراؤنڈ میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ سابقہ امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ حلال ہوا۔ فرمایا احلت لی المغانم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی کے کپڑوں پہ پیشاب لگ جاتا، مطلب قضائے حاجت کے لیے گئے نا پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، تو کپڑوں پہ پیشاب لگ گیا تو اس کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جتنے کپڑے پر پیشاب لگا ہے اس کو کاٹ دو، اب دوبارہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو پہن نہیں سکتے، یا تو سارا ہی اتار دو یا پھر کم از کم جتنے حصے پہ پیشاب لگا ہے اتنے کو کاٹ دو۔ ہمارے نبی کی شریعت میں یہ ہے کہ نہیں، اگر لگ گیا ہے، لگنا نہیں چاہیے تھا، لگ گیا ہے تو اس کو دھو کر دوبارہ استعمال کر لو، یہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ مال غنیمت حرام تھا، حلال ہو گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کپڑے پہ پیشاب لگ جاتا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، بوجھ تھا، اب کاٹنے کی بجائے صرف دھونے پر اکتفا ہو گیا، بوجھ ہلکا ہو گیا۔ سابقہ امتوں پر ایک بات یہ تھی کہ وہ جانور کو ذبح کرتے تو اس کی چربی نہیں کھا سکتے تھے۔ بکرا ذبح کیا ہے، چھترا ذبح کیا ہے، گائے بھینس ذبح کی ہے، اونٹ ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت کھاتے تھے، چربی ان کے اوپر حرام تھی۔ ہمارے نبی کی شریعت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت میں چربی کو بھی حلال قرار دیا گیا۔ یہ بھی ایک بوجھ تھا، کھانے کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا تھا، یہ بوجھ بھی لوگوں سے ہٹ گیا۔
पहली उम्मतें 24-24 घंटे का रोजा रखा करती थी। मगरिब के वक्त रोजा रखा है, सुबह सहरी के वक्त रोजा रखा है, मगरिब के वक्त इफ्तारी का टाइम हुआ है, इफ्तारी नहीं करनी, फिर अगले दिन ही जाके सहरी के वक्त खाना खाना है। 24 घंटे का रोजा होता था। बाद में तो 24 घंटे में बिल्कुल कुछ नहीं खाना। बाद में ये था कि इफ्तारी के वक्त सोने से पहले पहले कुछ खा लिया तो खा लिया, बाद में फिर खाने की इजाजत नहीं। जब एक दफा सो गए तो अगला रोजा शुरू हो गया। हमारी शरीयत में ये भी तखफीफ आ गई, सुबह रोजा रखो और शाम को इफ्तार कर लो। अब सारी रात तुम्हें इजाजत है, जितना मर्जी खाओ पियो, सहरी के बाद फिर अगला रोजा शुरू होगा। ये भी आसानी हो गई। साबका शरीयतों में यह था कि औरत जब अपने मखसूस अयाम में आती तो उसको घर से या बाहर निकाल दिया जाता, या घर के बाहर की तरफ एक कमरा बनाकर उसको वहां पर रखा जाता। जब तक वो उसके अयाम खत्म ना होते, ना वो घर के अंदर आ सकती थी, ना घर के अफराद के साथ मेल जोल कर सकती थी, ना बातचीत कर सकती थी, ना रोटी खाना पका सकती थी, ना बर्तनों को हाथ लगा सकती थी। हमारी शरीयत में ये काम भी खत्म हो गया। औरत को मखसूस दिन आ जाए तो बस इतना बोल दिया कि नमाज नहीं पढ़नी और रोजा है तो वो नहीं रखना, बाकी खाना भी पका सकती है, बर्तनों को हाथ भी लगा सकती है, घर के अफराद के साथ मेल जोल भी कर सकती है, और उसी कमरे में रहेगी जहां पहले रहती थी। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये बोझ हल्का हो गया। इस तरह और बहुत सारे बोझ, मिसाल के तौर पर उनके लिए एक ये बात थी कि वो अपनी इबादत गाह से बाहर जाकर इबादत नहीं कर सकते। मतलब देखो ना, हम तो अल्लाह ताला ने सारी जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी है। फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरा। नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। पहली शरीयतों में होता था कि जब नमाज का टाइम होता तो मस्जिद में आकर नमाज अदा करनी है, चाहे मस्जिद जितनी भी दूर है, आपसे दसियों मील दूर है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ोगे, इधर उधर पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। हमारे लिए कितनी आसानी हो गई, बोझ हल्का हो गया। आप बाहर कहीं खेतों में हैं, कहीं और काम काज पे हैं, सफर पे हैं, करीब कोई मस्जिद नहीं है, वहां ही वुजू करके उधर ही नमाज पढ़ सकते हो। ये बोझ हल्का हो गया है। उनके ऊपर एक पाबंदी ये थी कि तुम हफ्ते के दिन मछली नहीं खाओगे, मछली नहीं पकड़ोगे, मछली का शिकार नहीं करोगे। ये पूरा एक दिन शिकार के ऊपर पाबंदी थी। हमारी शरीयत में हफ्ते के 7 दिन इजाजत है, जिस दिन जिस वक्त चाहो शिकार करो, कोई पाबंदी नहीं है। और यहूदियों के पास इतवार का दिन है, ईसाइयों के पास इतवार का दिन है, यहूदियों के पास हफ्ते का दिन है। पूरा दिन इबादत करनी पड़ती है। सुबह फजर से लेकर शाम तक सारा दिन चर्च में गुजारना है और सारा दिन इबादत करनी है। हमारे लिए जुमे का दिन दिया, किसी मस्जिद में आधे घंटे का जुमा होता है, किसी में पौने घंटे का, किसी में घंटे का। आज पौना घंटा दे दो, पहले भी काम करो बाद में भी काम करो, कोई पाबंदी नहीं है। ये कितने बोझ हैं जो हमारी शरीयत में अल्लाह ताला ने आसानी करते हुए हमारे लिए उतार दिए हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर। यज़उ अन्हुम इसरहुम, ये नबी अलैहिस्सलाम हैं जो लोगों के बोझ उनसे हल्का करते हैं, उतारते हैं। अच्छा, फिर कुछ बातें वो थी जो उन्होंने खुद अपने ऊपर डाली हुई थी। ये तो वो मिसालें मैंने आपको दी ना जो शरीयत ने डाली थी, अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात उतरे थे। कुछ वो थे जो उनके आबाओ अजदाद की और खानदान की और बरादरियों की रसूमात थी, या उन्होंने खुद अपने पास से गढ़ कर अपने ऊपर बोझ डाले हुए थे, जिसको अगलाल से ताबीर किया है। कहा ना यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। हमारे नबी लोगों के बोझ भी उतारते हैं और लोगों के ऊपर पड़े हुए तौक भी उतारते हैं। अब ये तौक क्या है, अगलाल क्या है? मिसाल के तौर पर ईसाइयों और कुछ यहूदियों ने खुद से एक रहबानियत ईजाद कर ली। मतलब वो समझते थे कि हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए शादी नहीं करेंगे और कारोबार नहीं करेंगे और दुनिया की रंगीनियों में नहीं बैठेंगे, अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूर सहराओं में जंगलों में दुनिया से कट कर चले जाएंगे, वहां पर जूता नहीं पहनेंगे, नंगे पांव रहेंगे, सर पे कंघी नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं और दुनिया की नेमतें और सहूलतें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और समझते थे कि इससे अल्लाह ताला बड़े खुश हो जाएंगे हमारे साथ। ये अल्लाह ताला कहते हैं रहबानियत निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, ये रहबानियत उन्होंने खुद से इजाद कर ली है, हमने इनके ऊपर मुकर्रर नहीं की थी।
یہ وہ طوق تھے جو لوگوں کے خود ایجاد کرتا تھے۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں ایک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مرد کی ایک عورت کے ساتھ شادی ہو گئی، اب چاہے جو بھی ہو، دونوں کا آپس میں نباہ ہو نہ ہو، دونوں کا سلوک اتفاق ہو نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بنے یا نہ بنے، جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب ساری زندگی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ تو بہت بڑی مصیبت کی بات ہے۔ بس اوقات ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بیوی اس طرح کی مل جاتی ہے، اس کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا۔ طلاق بھی بہت بڑی نعمت ہے، بس اوقات طلاق دے کر زندگی سکون میں آ جاتی ہے، لیکن انسانوں کو جب ایک دفعہ ایک عورت اور مرد کا نکاح ہو گیا تو ان کو جکڑ دینا کہ اب جو بھی ہو جائے تم طلاق نہیں دے سکتے، یہ بہت بڑا ایک طوق تھا لوگوں کی گردن میں جو آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی تھی بات ان کے اندر کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے پڑھا سنا ہے، مطلب بیٹی کو یا تو منحوس سمجھا جاتا تھا یا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یا کچھ بہت شدت والے قبائل ایسے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کر اس رسم کو بھی ختم کیا۔ یہ وہ طوق تھا گلے کے اوپر پڑا ہوا جو لوگوں نے خود بنایا تھا۔ اور اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو وہ پھر ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتی۔ آج بھی ہندوؤں میں یہ رسم موجود ہے۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ رسم موجود تھی۔ اب دیکھو نا، ایک عورت ہے 20 21 سال 22 23 سال اس کی عمر ہے، اس کا نکاح ہوا، نکاح کے 2 4 5 10 دن کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد اس کا خامند فوت ہو گیا۔ اب اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں اب ساری زندگی یہ شادی نہیں کرے گی، نکاح نہیں کرے گی۔ عورتوں کے اوپر ایک بہت بڑا طوق تھا جو آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، بلکہ ہمارے نبی نے سب سے پہلے شادی اس عورت کے ساتھ کی جس کا شوہر پہلے فوت ہوا تھا، اور اپنے عملی نمونے سے لوگوں کو بتایا کہ عورتوں کے اوپر یہ ظلم ہے، اس ظلم کو ختم کرو۔ اور پھر یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، بہن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نہیں آئے تھے، یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے خود بنائے ہوئے تھے۔ یہ عورتوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر ایک بڑے بڑے طوق تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کر بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا، بہن کو وراثت میں حصہ دیا، بیوی کو وراثت میں حصہ دیا، ماں کو وراثت میں حصہ دیا، ان کو وراثت میں حقدار بنا کر عورت کو عزت اور احترام دیا، اور عورت کے طبقے کے اوپر پڑا ہوا ایک بہت بڑا طوق اتار دیا۔ والاغلال التی کانت علیہم، ان طوقوں کو اتارا جو لوگوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ہمارے نبی دنیا میں کیا لینے آئے؟ کہ لوگوں کے بوجھ اتارنے کے لیے اور لوگوں کی گردنوں میں پڑے ہوئے طوق اتارنے کے لیے۔ اور کہیں سود کا طوق تھا۔ اب دیکھو نا، مدینے میں گئے، ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک اوس قبیلہ تھا، ایک خزرج تھا، اور تیسرے یہودی تھے۔ یہودی بڑے چاتر اور تیز لوگ تھے، انہوں نے مختلف سودی جالوں کے اندر اوس اور خزرج کو پھنسایا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج والے ذمہ دار تھے، ان کی زمینیں تھیں، یہودی باہر سے آئے، آ کر ان کو پیسے دیتے، لو جی یہ کھاد کے پیسے لے لو، یہ سپرے کے پیسے لے لو، یہ دوائی کے پیسے لے لو، تم نے مونجی لگانی ہے، چاول لگانے ہیں، گندم لگانی ہے، کھجوریں لگانی ہے، تو ہم سے پیسے لو، سپرے کھاد کے پیسے ہم سے لو، بعد میں ہم تم سے تھوڑا سا سود وصول کر کے واپس لے لیں گے، جیسے آج کل بھی کرتے ہیں۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، مختلف آڑتیے اور دکاندار اور بڑے بڑے ڈیلر ذمہ داروں کے پاس جا کے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، جی ان کی اتنی زمین ہے، جی آپ نے مونجی لگانی ہے، آپ نے چاول لگانے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس پیسے تو اس وقت ہی آنے نا جب فصل تیار ہونی ہے اور پھر منڈی میں جا کے بکنی ہے، اتنی دیر آپ کی جیب تو خالی ہے، اور کھاد کہاں سے لوگے، اور پٹرول کہاں سے لوگے، ڈیزل کہاں سے لوگے، اور سپرے کہاں سے لوگے؟ وہ ڈیلر جا کے کہتا ہے کھاد تمہیں میں دوں گا اور سپرے میں دوں گا اور ڈیزل میں دوں گا، جب تیری فصل پک کر کٹ کر تیار ہو کر منڈی میں جا کر بک جائے اس وقت مجھے پیسے دے دینا، ہاں تھوڑے سے اوپر دے دینا۔ اس کا نام رکھا ڈیو، کہتے ڈیو مجھے دے دینا، یہ سود کے نام بدلے ہوئے۔ اس طرح اس وقت لوگ کرتے تھے۔ یہودی مدینے کے اوس اور خزرج کو
انہوں نے سود کے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا، ان کو قرضے دیتے تھے اور بعد میں بھاری سود وصول کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے اور جا کر دیکھا کہ یہ کیا ہوا، محنت یہ کرتے ہیں، مزدوری یہ کرتے ہیں، کھیتوں میں ہل یہ چلاتے ہیں، کھاد سپرے یہ کرتے ہیں، محنت مشقت یہ کرتے ہیں، زمینیں ان کی ہیں، اور مفت میں پیسہ یہودی لے کر چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جا کر ان کو سمجھایا یہ سود حرام ہے، غلط ہے، تمہارا معاشی قتل ہے، تم اس سودی قرضے میں پھنسے ہوئے ہو، ہر سال نئے سے نیا قرضہ تمہارے اوپر چڑھتا ہے، تمہارے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کو سمجھا کر بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دنائی کے ساتھ ان کو سود کے شکنجے سے باہر نکالا۔ یہ ہے یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ہمارے نبی لوگوں کے بوجھ بھی اتارتے ہیں اور لوگوں کی گردنوں میں پڑے ہوئے توق بھی اتارتے ہیں۔ جب پہلی وحی آئی نبی علیہ السلام گھبرا گئے، پہلی ملاقات تھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ، پتہ نہیں یہ کون ہے، اجنبی بندہ ہے، غار میں آ گیا تنہا اکیلے، نبی آ کر کہتا اقرا پڑھو، آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس نے بازوؤں میں لے کر زور سے دبایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے زور سے دبایا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ اب ایک اجنبی شخص کے ساتھ اور طاقتور شخص کے ساتھ تنہائی میں پہلی مرتبہ ملاقات، بندہ ڈر تو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام گھبرا گئے، واپس گھر تشریف لائے، ہماری ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آ کر سارا ماجرا سنایا۔ خدیجہ نے بھلا کیا کہا؟ فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم۔ اے نبی علیہ السلام، اے میرے سر کے تاج، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر بڑی بڑی خوبیاں ہیں، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہو، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دیتے ہو، حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ ہمارے موضوع کے متعلق ماں خدیجہ کا یہ جملہ تحمل الکل وتکسب المعدوم، ہمارے نبی کی یہ خوبی تھی، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبی نہیں بنے، ابھی آسمان سے وحی نہیں آئی، لیکن آپ کی نفاست، آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق کہ پہلے سے ہی آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں۔ ماں خدیجہ کہتی ہیں تحمل الکل، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کے بوجھ اتارتے ہو۔ تحمل الکل، حمل یحمل کا معنی تھا اٹھانا، کل کا معنی بوجھ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو۔ تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہو۔ یہ میرے نبی کی خوبی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، خود کمائی کر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے آ کر کوئی سوال کیا ہو اور آپ نے آگے سے نفی میں جواب دیا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، یا میں نہیں دے سکتا، یا میں نے نہیں دینا، بلکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کہتے جا مارکیٹ میں چلا جا، کسی سے میرے نام کا قرضہ لے لے، میں بعد میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اب نبی علیہ السلام کا تو ایک تعارف تھا، ایک واقفیت تھی، مارکیٹ کے سارے لوگ آپ کو جانتے تھے اور یہ بھی پتا تھا کہ امانت دار بندہ ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہمارا دیا ہوا واپس نہیں کرے گا۔ وہ جا کر نبی کا نام لے کر نبی کے نام پہ قرضہ لے لیتا اور بعد میں آپ اس کو ادا کر دیتے۔ اور آپ نے اعلان کر رکھا تھا مدینہ میں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کوئی قرضہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن شاید کہ یہ اعلان آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسی مثال نہیں ملتی کہ پوری مملکت اسلامیہ میں جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے، کہاں کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کوئی قرضہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگوں کو کما کے دینا، لوگوں کو لا کے دینا، لوگوں کے بوجھ ہلکے کرنا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، لوگوں کے بوجھ اور توق اتارنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ فرماتے ہیں احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا ہے نا، یہ بہت آسان اور ہلکا دین ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے۔ وہ ہے نا، کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں
نبی علیہ السلام کو تو عبادت کا شوق ہی بہت تھا، ساری ساری رات کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک کھڑے ہو کر سوج جایا کرتے تھے، اتنا شوق رکھتے تھے عبادت کا۔ کہتے نماز پڑھانے آتا ہوں، دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں، یا یہ خیال آ جاتا ہے کہ کوئی بوڑھا میرے پیچھے کھڑا ہے، یا یہ خیال آ جاتا ہے کہ کوئی بیمار میرے پیچھے کھڑا ہوگا، تو اپنی خواہش کو قربان کر کے بوڑھوں کا، بیماروں کا اور بچوں کی ماؤں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی خواہش کو قربان کر دیتا ہوں اور نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ اتنا باریکی کے ساتھ خیال کرنے والے نبی۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا کرتے تھے حکمرانوں کو خطاب کر کے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، کہ اگر تم کسی شعبے کے نگران بن جاؤ، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، تو دیکھنا لوگوں کے اوپر بوجھ نہ ڈالنا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں بانٹنی ہیں، مشکلات نہیں بانٹنی، اور بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں دینی ہیں، خوش کرنا ہے لوگوں کو نفرت نہیں دلانی، متنفر نہیں کرنا۔ اور کہا کرتے تھے اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ جو میری امت کے کسی شعبے کا نگران بنے یا حاکم حکمران بنے، پھر وہ میری امت پر سختی کرے، بوجھ ڈالے، اللہ تو بھی اس کے اوپر بوجھ ڈال، تو بھی اس کے اوپر سختی کر۔ اور فرماتے من ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اے اللہ جو میری امت کا نگران حکمران والی بنے، پھر وہ ان کے اوپر نرمی کرے، اللہ تو بھی اس کے اوپر نرمی کر۔ یہ بوجھوں کو اتارنے والے، ہلکے کرنے والے، آسانیاں بانٹنے والے، خوشیاں بانٹنے والے، اور بے کسوں کا سہارا بننے والے، آسرا بننے والے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کما کر دینے والے، آج اپنے نبی کی اس سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، ہم محبت کے اظہار بڑے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان، اور کہیں سے آواز آتی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، کوئی کہتا ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرے سنتے ہیں نا، آپ سب سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، محبت کے اظہار ہیں کہ ہم محمدی ہیں، نبی علیہ السلام والے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، آپ کی آمد کی ہمیں خوشی ہے، یہ سب کچھ، لیکن میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے؟ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے بوجھ اتارنا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس وقت وطن عزیز پاکستان میں بوڑھے باپوں اور بوڑھی ماؤں کے اوپر بیٹیوں کے جہیزوں کا بوجھ ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ 40 لاکھ لڑکیاں وطن عزیز پاکستان میں محض اس وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس ان کو جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کتنی؟ 40 لاکھ۔ یہ 4-5 سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا، اب تو اس سے بھی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ اب کوئی بھی خاندان، کوئی بھی گھر، کوئی بوڑھی ماں کسی بوڑھے باپ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ جس کی 2-4 جوان بیٹیاں ہوں، اس سے اس کا دکھ پوچھو، اس کا درد پوچھو، اس کے حالات سنو، اس کو سب سے بڑی فکر یہ ہے میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کے رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، یہ تو جہیز نہیں دے سکتا، لہذا اس گھر میں رشتہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ وہ ایک بیٹی نے لکھا تھا نا، کہتی ہے میرے جہیز کے فرنیچر کی پالش اتر گئی ہے، لیکن میرے بابا کا قرضہ ابھی تک نہیں اترا جو قرضہ اٹھا کر اس نے مجھے جہیز دیا تھا۔ یہ بوجھ نہیں ہے لوگوں کے اوپر؟ ہم گلیاں سجا لیں، ہم بازار سجا لیں، ہم عشق رسول کے نعرے لگا لیں، ہم مٹھائیاں بانٹ لیں، ہم سواریاں باہر نکال لیں، ہم بہت کچھ کر لیں، خرچے کر لیں، پیسہ ضائع کر دیں، نبی کی امت کی بیٹیاں جہیز پاروں گھر میں بیٹھی رہیں، امت کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہو، قسم اللہ کی یہ کون سی خوشی ہے؟
یہ کون سی سیرت ہے جو اپنائی جا رہی ہے؟ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا فتویٰ ہے، یہ میری بات ہے، آپ اس کو نوٹ کر لو، نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نبی کی آمد کی خوشی نہیں مناؤ گے، اللہ کی قسم نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر آپ نے نبی کی امت پر پڑے ہوئے بوجھوں کو ہلکا کرنے کی کوشش نہ کی تو نبی نے آپ کا گریبان پکڑنا ہے کہ میری امت، اس کے اوپر توق تھے، میری امت کے اوپر بوجھ تھے۔ اب یہ جہیز کا بوجھ ہے، مہندی برات کا بوجھ ہے، یہ رسم و رواج کا بوجھ ہے۔ کوئی ہے جو اس کے لیے آواز اٹھاتا ہو؟ کوئی ہے جو اس کے لیے بولتا ہو؟ کوئی بھی نہیں بولتا۔ کتنی فکر ہوتی ہے بیٹی والوں کو، ہم نے جہیز دینا ہے، 5-7 لاکھ سے نیچے تو جہیز نہیں بنتا۔ اور پھر بڑی بڑی براتیں، وہ جی کتنے بندے لے کے آؤ گے؟ ہاں دیکھو جی ہماری برادری بڑی ہے نا جی، ہاں چلو 200 بندہ لے آئیں گے۔ بھی اپنے گھر میں بٹھا کے کھلا، 200 کی بجائے 400 کو کھلا۔ بیٹی والے جس دن طے کرنے ہوتے ہیں، 2 4 5 10 افراد بیٹے والوں کی طرف سے، 2 5 10 افراد بیٹی والوں کی طرف سے، کون سی تاریخ رکھنی ہے، وہ تاریخ طے کرتے وقت یہ بات بھی طے ہوتی ہے نا کہ برات میں کتنے بندے آئیں گے۔ بیٹی والے بیچارے کو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے تھوڑے آئیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہماری برادری بڑی پھیلی ہوئی ہے، ہمارے کزن ہیں، چچے تائے کے لوگ ہیں، ماسی پھوپھی خالہ کے لوگ ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے آفس کے لوگ ہیں، ہمارے فلانے لوگ ہیں، ہم تو 200 سے کم برات نہیں لا سکتے۔ اللہ کی قسم بیٹیوں کے باپ اس وقت 2 بڑی چیزوں سے پریشان ہے، بیٹی کو جہیز کہاں سے دینا ہے اور بیٹی کی شادی پر آنے والے براتیوں کو کھانا کہاں سے کھلانا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان اور ہلکا نکاح ہو۔ کسی کو شادی پہ نہ بلاؤ، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے، اچھا ہمیں بلایا نہیں، اس کا مطلب ہم بیگانے ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی 10 مبشرہ میں شامل ہیں، کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ کوئی ماڑے موٹے نہیں تھے، بہت بڑے تاجر مالدار آدمی تھے، کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی، انٹرنیشنل لیول کی تجارت تھی۔ عبد الرحمن کی شادی ہو گئی، صبح اگلے دن یا اس سے اگلے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول شادی ہو گئی، میں نے شادی کر لی ہے۔ کہا اچھا مبارک ہو بھائی، آپ کی شادی ہو گئی، بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ قسم اللہ کی میرے نبی نے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا کہ عبد الرحمن یہ کیا بات ہوئی، مجھے شادی پہ نہیں بلایا۔ یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، رس جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، جی اچھا ابھی تو ہمیں شادی پہ نہیں بلایا۔ یہ شادیوں کو، منگنیوں کو، نکاحوں کو، براتوں کو، ولیموں کو مشکل بنا کر امت کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ڈال دیا۔ یہ بوجھ ہم نے ہلکا کرنا ہے، اس کو اتارنا ہے۔ یہ ہے سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے آپ کو جشن تک محدود کر لیا۔ بھائی جشن نہیں، مشن، اصل چیز مشن ہے، جشن نہیں ہے۔ ہم نے نعروں تک محدود کر لیا۔ بھائی نعرے نہیں، عمل ہے۔ ہم نے تقریروں تک محدود کر لیا۔ بھائی تقریریں نہیں، کردار ہے۔ محمد کا دین دنیا پہ غالب کرنا ہے، محمد کی سیرت کو غالب کرنا ہے، محمد کے کردار کو غالب کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو دنیا پہ غالب کرنا ہے۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس وقت امت کے اوپر کتنے بوجھ ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ بچہ پیدا ہوتا تو کتنے بوجھ آ جاتے ہیں، لاؤ جی مٹھائی، لاؤ جی مبارکی، لاؤ جی منہ دکھائی، لو جی پہلی دفعہ بچے کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ کیسی ماسی پھوپھی خالہ ہے، اس نے کوئی 150 1000 2000 دیا نہیں ہے، لو جی منہ بن گیا۔ اتنی رسموں کی لسٹ تیار کرنا شروع کر دو، شاید کہ لاکھوں سے تعداد اوپر چلی جائے۔ اتنی رسمیں، وہ باتیں جو نہ اللہ نے کہیں نہ محمد رسول اللہ نے کہیں۔ جینا بھی مشکل ہو گیا، زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گئی، اور مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اب مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مرنے والا تو مر گیا،
पिछले बेचारे फंस गए। आ जाओ जी अगले दिन फुलियां मखानियां ले आओ, अब कुल करने हैं। कुल भी कम अज कम कोई 10,000 से नीचे तो नहीं होते। 3-4 दिन के बाद कोई तीजा आ गया, फिर साता आ गया, फिर 40वां आ गया। 40वां तो पूरा वलीमा होता है। अल्लाह की कसम मरना मुश्किल हो गया है। शायद के कितने लोग ऐसे हैं जो बेटे के वलीमे पे उतना खर्चा नहीं करते जितना उन बेचारों को 40वें पे करना पड़ता है। ये क्या है? ये क्या आसमान से हुक्म उतरा है? ये अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है, या लोगों ने अपने पास से बनाया है? फंस जाते हैं लोग बेचारे। लड़ाइयां होती देखी हमने, बाप फौत हो गया, 3-4 बेटे थे, बेटों की आपस में लड़ाई होगी। कहता 40वें पे तूने पैसे थोड़े दिए, मैंने पैसे ज्यादा दिए, तू और दे। वो कहता मैं नहीं देना। लड़ाइयां हुई हैं, बंदे कत्ल हुए हैं। अब गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे? 40वें पे कट्टे ज़बा होते हैं, बकरे ज़बा होते हैं। मरना हो गया ना मुश्किल, जीना भी मुश्किल, जिंदगी गुजार। अब जिंदगी गुजारने की देख लो, कितने टैक्सेस, कितने टैक्स मुसल्लत कर दिए गए। साबुन पे टैक्स, शैम्पू पे टैक्स, हल्दी पे टैक्स, मिर्च पे टैक्स, नमक पे टैक्स, माचिस पे टैक्स, सफर करो तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, हज उम्रे पे जाओ तो टैक्स। ये वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कितने तोक हैं इस वक्त जो उम्मत की गर्दन पर पड़े हुए हैं। ये देखो ना, आप देखते हो ना, हर साल सियालकोट से शुरू हो जाओ, लाहौर के शादरा तक, ये सारी पट्टी हर साल पानी में डूबती है। डूबती कि नहीं डूबती? कितने लोगों के घर बह जाते हैं, गिर जाते हैं, छतें ढह जाती हैं। 20, 25, 30, 40 लाख, 50 लाख लगाकर एक बंदे ने जमा पूंजी करके घर बनाया, पानी आ गया, सैलाब आ गया, सैलाब में वो बह गया, वो बैठ गया, वो बर्बाद हो गया, छत गिर गई। वो बेचारा हो सकता कि अब सारी जिंदगी दोबारा ना बना सके। अब इन पानियों के रुख मोड़ना, इनकी गुजरगाहों को सेट रखना, इनकी गुजरगाहों पे जो लोगों के कब्जे हैं उन कब्जों को छुड़वाना, और उन नालों और डेकों और नहरों के पाट चौड़े करना और उनको गहरा करना, ताकि जितना भी सैलाब आ जाए पुलों के नीचे से आसानी से गुजर जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है? वक्त के हुक्मरान की जिम्मेदारी है। लेकिन टैक्स इकट्ठे किए जाओ, आवाम को सहूलत ना दो। मेरे नबी की सीरत ये नहीं है अल्लाह की कसम के 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो सरकारी दफ्तर के अंदर से छुट्टी करवा के अमले को इकट्ठा करके थोड़ी सी झंडियां हाथ में पकड़कर सदके या रसूलुल्लाह के नारे लगाकर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और 2-4 ऊंचे ऊंचे नारे बोलकर कहो कि सीरत का हक अदा हो गया। चाहे कोई हुक्मरान है, चाहे कोई अवाम है, अल्लाह की कसम मेरे नबी की सीरत यह है, याज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। लोगों के बोझ हल्के करो, लोगों को गुलामियों के शिकंजों से बाहर निकालो। पुलिस के महकमे में कितने बोझ हैं, थाने कुचहरी की कितनी गत्थियां हैं जो सुलझती नहीं है, कानून की कितनी उलझने हैं जो आम शहरी को समझ नहीं आती, सड़कों रोडों पुलों के कितने मसले हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने चले जाओ, 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ, 1 लीटर 130 रुपए IMF की जेब में जाते हैं 1 लीटर पेट्रोल। आजकल कितने का है? गालिबन 340 का है मेरा ख्याल। 340 का आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हो ना, तो उसमें से 120-30 तो सीधे IMF की जेब में जाते हैं। बाकियों में से कुछ हुकूमत ने बांटना, कुछ किसी और ने लेना, कुछ किसी और ने, और कुछ का तेल आपकी मोटरसाइकिल में आना। एक गरीब बंदा है, मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करता है, वो शाम को 1200-1300 रुपया मिस्त्री के पीछे सुबह से शाम तक वो दाबड़े बाल्टे सीमेंट रेत बजरी उठा के 1200-1300 कमाता है। पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने के लिए जाता है, 130 बदमाश IMF की जेब में। ये तो सिर्फ पेट्रोल की मद में है। जब वो हल्दी खरीदेगा, मिर्च मसाला खरीदेगा, नमक खरीदेगा, माचिस खरीदेगा, साबुन शैम्पू खरीदेगा और कोई इस्तेमाल की,
ہر چیز پہ آپ کی جیب سے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ بدماش IMF کی جیب میں، کتنا بڑا بوجھ امت کے اوپر۔ میرے نبی مدینے میں گئے تھے نا، تو اوس اور خزرج کی محنت یہودیوں کی جیب میں جاتی تھی، میرے نبی کو برداشت نہیں ہوا۔ کہا یہ کیا ہوا بھائی، حل تم چلاؤ، محنت تم کرو، مزدوری تم کرو اور عیاشی یہودی کرے۔ جا کر فوراً ان کی جمعیت کو مستحکم کیا، ان کی عقل کو ٹھکانے پہ لائے، ان کو بات سمجھائی، ان کو بات سمجھ آئی، وہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم، سیرت سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، امت کو شعور دیا جائے، امت کو عقل دی جائے، امت کو یہ بات سمجھائی جائے، اپنے توق اتارو، اپنے بوجھ ہلکے کرو۔ اب یہ کتنے میرے نوجوان بھائی جو 12 ربیع الاول کو ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر رہے تھے۔ طریقہ غلط ہے کہ نہیں غلط میں اس بحث میں نہیں پڑتا، ٹھیک ہے ان کا جذبہ اچھا ہے، محمد رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن کیا یہ سارے نوجوان جس نے بھی جشن منایا ہے، ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑی، کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد ہے، کیا یہ سارے نوجوان اس بات پہ متفق نہیں ہو سکتے کہ جب ہماری شادی ہوگی جو مرضی ہو جائے ہم اپنی دلہن سے جہیز وصول نہیں کریں گے؟ کیا یہ نہیں کر سکتے؟ ایک تحریک اٹھے، ایک تربیت ہو، ایک ذہن سازی ہو، برین واشنگ ہو، سمجھایا جائے، کھڑے ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ میں اپنی بیوی سے جہیز نہیں لوں گا۔ پاکستان کا ہر عاشق رسول، ہر محب رسول جشن مناؤ یا نہ مناؤ، میں اس بات میں نہیں آتا، لیکن اپنے نبی کی یہ سیرت تو زندہ کرو، کہو یہ بات، عہد کرو، اعلان کرو کہ بھئی جب میری شادی ہوگی، میرا نکاح ہوگا، سسرال والے جتنا چاہے زور لگا دیں، میں ایک کولی بھی جہیز کی وصول نہیں کروں گا۔ یہ ہے سیرت محمد رسول اللہ کی۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا لینے آئے تھے کہ ان کے نام کے جشن نکلے؟ نہیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ امت کے بوجھ ہلکے کریں، امت کے گلے میں پڑے ہوئے توق کاٹ کے پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔